بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير۔ شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ خدا بڑا علی شان ہے جس کے قبضے میں تمام سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون شخص عمل میں زیادہ اچھا ہے، اور وہ زبردست اور بخشنے والا ہے جس نے 7 آسمان اوپر تلے پیدا کیے۔ تو اے مخاطب، تو خدا کی اس صنعت میں کوئی خلل نہ دیکھے گا، سو تو اب کی بار پھر نگاہ ڈال کر دیکھ لے، کہیں تجھ کو کوئی خلل نظر آتا ہے؟ پھر بار بار نگاہ ڈال کر دیکھ، آخر کار نگاہ ذلیل ہو کر تیری طرف لوٹ آئے گی اور وہ تکی ہوئی ہوگی۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير۔ اور ہم نے قریب کے آسمانوں کو چراغوں یعنی ستاروں سے آراستہ کر رکھا ہے، اور ہم نے ان ستاروں کو شیطان کے مارنے کا ذریعہ بھی بنایا ہے، اور ہم نے ان شیاطین کے لیے آخرت میں دوزخ کا عذاب بھی تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ اپنے رب کی توحید کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے اور وہ بری جگہ ہے۔ جب یہ لوگ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کی بڑی زور کی آواز سنیں گے، اور وہ اس طرح جوش مارتی ہوگی جیسے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی غصے کے مارے پھٹ پڑے گی۔ جب اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا تو اس کے محافظ ان لوگوں سے پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا پیغمبر نہیں آیا تھا؟ وہ کافر کہیں گے کہ واقعی ہمارے پاس ڈرانے والا پیغمبر آیا تھا، سو یہ ہماری شامت تھی کہ ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور کہہ دیا کہ اللہ نے تو احکام اور کتابوں میں سے کچھ نازل نہیں کیا اور تم بڑی غلطی میں پڑے ہو۔ اور کافر فرشتوں سے یہ بھی کہیں گے کہ ہم اگر سنتے یا سمجھتے تو ہم اہل دوزخ میں شامل نہ ہوتے۔ غرض اپنے جرم کا اقرار کر لیں گے، سو اہل دوزخ پر لعنت ہے۔ إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير
وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير بے شک جو لوگ اپنے پروردگار سے بے دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم مقرر ہے، اور تم لوگ خواہ چھپا کر بات کہو یا پکار کر، اس کو سب خبر ہے، کیونکہ وہ دلوں تک کی باتوں سے خوب واقف ہے۔ اور بھلا کیا وہ نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے، اور وہ باریک بین اور پورا باخبر ہے۔ اور وہ ایسا احسان کرنے والا ہے جس نے تمہاری لیے زمین کو مسخر کر دیا، سو تم اس کے راستوں میں چلو پھرو اور خدا کی روزی میں سے کھاؤ پیو، اور اسی کے پاس دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے۔ کیا تم لوگ اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ جو کہ آسمان میں بھی اپنا حکم تصرف رکھتا ہے کہ وہ تم کو زمین میں دنسا دے، پھر وہ زمین ترترا کر الٹ پلٹ ہونے لگے؟ یا تم لوگ اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ جو کہ آسمان میں بھی اپنا حکم تصرف رکھتا ہے کہ وہ ایک تن ہوا بھیج دے، سو عنقریب مرتے ہی تم کو معلوم ہو جائے گا کہ میرا ڈرانا عذاب سے کیسا صحیح تھا۔ اور ان سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں انہوں نے جھٹلایا تھا، سو میرا عذاب کیسے واقع ہوا۔ أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم۔ کیا ان لوگوں نے اپنے اوپر پرندوں کی طرف نظر نہیں کی کہ پر پھیلائے ہوئے اڑتے پھرتے ہیں اور کبھی اسی حالت میں پر سمیٹ لیتے ہیں؟ بجز خدائے رحمان کے ان کو کوئی تامے ہوئے نہیں ہے، بے شک وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اور جس طرح چاہے اس میں تصرف کر رہا ہے۔ ہاں، رحمان کے سوا وہ کون ہے کہ وہ تمہارا لشکر بن کر آفات سے تمہاری حفاظت کر سکے؟ اور کافر جو اپنے معبودوں کی نسبت ایسا خیال رکھتے ہیں تو کافر صریح دھوکے میں ہے۔ اور ہاں، یہ بھی بتلاؤ کہ وہ کون ہے جو تم کو روزی پہنچا دے اگر اللہ تعالیٰ اپنی روزی بند کر لے، مگر یہ لوگ اس سے بھی متاثر نہیں ہوتے بلکہ یہ لوگ سرکشی اور نفرت پر جم رہے ہیں۔ بس اس کافر کے متعلق سوچو کہ جو شخص منہ کے بل گرتا ہوا چل رہا ہو وہ منزل مقصود پر زیادہ پہنچنے والا ہوگا، یا وہ شخص جو سیدھا ایک ہموار سڑک پر چلا جا رہا ہو۔ قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون۔ آپ ان سے کہیے کہ وہی ایسا قادر ہے جس نے تم کو پیدا کیا
اور تم کو کان اور آنکھیں اور دل دیے، مگر تم لوگ بہت کم شکر کرتے ہو۔ اور آپ یہ بھی کہیے کہ وہی ہے جس نے تم کو روئے زمین پر پھیلایا، اور تم اسی کے پاس قیامت کے روز اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا؟ اگر تم سچے ہو تو بتلاؤ۔ آپ جواب میں کہہ دیجئے کہ یہ تعین کا علم تو خدا ہی کو ہے، اور میں تو محض صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ پھر جب اس عذاب موعود کو پاس آتا ہوا دیکھیں گے تو اس وقت مارے غم کے کافروں کے منہ بگڑ جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا یہی ہے وہ جس کو تم مانگا کرتے تھے کہ عذاب لاؤ، عذاب لاؤ۔ قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين۔ آپ ان سے کہیے کہ تم یہ بتلاؤ، اگر خدا تعالیٰ مجھ کو اور میرے ساتھ والوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحمت فرمائے تو کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچا لے گا؟ آپ کہیے کہ وہ بڑا مہربان ہے، ہم اس پر ایمان لائے اور ہم اس پر توکل کرتے ہیں، سو ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ صریح گمراہی میں کون ہے، یعنی تم یا ہم۔ آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ اچھا یہ بتلاؤ، اگر تمہارا پانی نیچے کو غائب ہی ہو جائے سو وہ کون ہے جو تمہارے پاس بہنے والا پانی لے آئے؟